الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صحیح بخاری کتاب العلم آخری باب جو آپ نے سنا تھا وہ باب نمبر 22 تھا، علم کی فضیلت کا باب. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا، اور آپ نے یہ دیکھا تھا کہ میں نے دودھ پیا اور اس کا بچا ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا. لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس کی تعبیر بیان کر دیجیے. آپ نے فرمایا یہ علم ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اعتبار سے آپ گزشتہ بہت کچھ سن چکے ہیں. آپ کے علم میں جس حدیث کا مزید اضافہ کروں گا میں، اغلب گمان یہی ہے کہ آپ نے یہ سنی ہوئی ہوگی. ترمذی میں حسن سند سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه، کہ اللہ رب العالمین نے حق کو بیان کیا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل اور ان کی زبان کے مطابق. آپ سن چکے ہیں کہ اگر اس امت کے اندر کوئی ملہوم ہو سکتا تھا، کوئی شخص صاحب الہام ہو سکتا تھا، یا کوئی شخص صاحب کشف ہو سکتا تھا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے تھے. لیکن اب یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص صاحب الہام ہو، صاحب کشف ہو، یا اس کو کسی قسم کا القاء من جانب اللہ ہوتا ہو. یہ ممکن اب نہیں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خواب دیکھا تھا کہ جس میں آپ نے یہ بیان کیا تھا کہ بعض لوگوں کو میں نے یہ دیکھا کہ ان کی جو قمیص ہے وہ کسی کی چھاتی تک ہے، کسی کی اور کم ہے، کسی کی اور کم ہے،
لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میں نے دیکھا یجر قمیصہ، وہ گویا کہ اپنی قمیص ان کی اتنی کشادہ ہے کہ وہ گھسٹتے ہوئے چل رہے ہیں. پھر لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اس کی کیا تعبیر بیان کرتے ہیں، اس خواب کی آپ اس کی کیا تفسیر بیان کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اس سے مراد دین ہے. الغرض آپ یہ سن چکے ہیں کہ یہ ان اصحاب میں شامل ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات سے قبل ہی شہادت کی خوشخبری دے دی تھی. یہ ان اصحاب میں شامل ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیات میں ہی یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ عمر بن خطاب ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو جنت میں جانے والے ہیں. الغرض آپ آج جو باب سنیں گے وہ باب نمبر 23 ہے، باب الفتیہ وهو واقف على الدابة وغيرها. جس شخص سے کوئی سوال کیا جائے اور وہ کوئی بات بتائے، علمی بات، اس حال میں کہ وہ کسی سواری پر سوار ہو یا اس کے علاوہ اس چیز کا باب. حدیث نمبر 83 ہے، عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاء رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أصبح. عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا کے مقام پہ اپنے آخری اس حج میں جو حجۃ الوداع کہلاتا ہے، آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے. اتنے میں ایک شخص آیا، لوگ آپ سے سوال پوچھ رہے تھے. ایک شخص آیا، اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں نے ذبح کرنے سے پہلے اپنا سر منوا دیا ہے. فقال اذبح ولا حرج. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب ذبح کر دو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. فجاء آخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي. ایک اور دوسرا شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے اپنی قربانی کو نہر کر دیا ہے اس سے پہلے کہ میں کنکریاں مارتا، رمی کرتا. قال ارمی ولا حرج. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اب کنکریاں مار لو. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں، کسی امر کے بارے میں، کسی عمل کے بارے میں نہیں پوچھا گیا مگر یہ کہ کسی شخص نے اس کو پہلے کر دیا وہ بعد میں ہونا تھا، یا بعد میں کر دیا وہ پہلے ہونا تھا، مگر آپ یہی فرماتے رہے افعل ولا حرج، اب کر لو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی تنگی کی بات نہیں ہے. اصل میں اللہ رب العالمین نے یہ جو دین نازل کیا ہے، وما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت آپ نے سنی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ. وما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے لیے دین میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں رکھی. یہ دین کیا ہے؟ یہ دین ہی در حقیقت غیر حرج ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی حرج نہیں ہے.
کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے. تنگی کن لوگوں نے پیدا کی؟ تنگی بعد میں ان آنے والے لوگوں نے پیدا کی جنہوں نے دین کو مشکل سے مشکل تر بنا دیا. ابھی بھی آپ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی غلطی ہو جائے تقدیم یا تاخیر کی، آپ ان سے پوچھیں، بالخصوص احناف کے علماء سے، تو بے ساختہ آپ کہیں گے کہ اس پر دم ہے. کیا کہیں گے؟ اس پر دم ہے، یعنی آپ کو لازمی ہے کہ آپ کوئی قربانی کریں اس کے کفارے کے طور پر. لیکن ہمارے ماں باپ قربان جائیں نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اس دین کو سہل کیا ان تمام لوگوں کے لیے کہ جن کے لیے آپ رحمت بن کے آئے. اگر آپ مشکل کر دیتے یا آپ مزید تنگی پیدا کر دیتے تو آج ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے تھے. آپ نے تو ہمارے لیے سوال کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گئے، اللہ سے بار بار تسلیم مانگی کہ آج ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور ہمیں 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح اگر ہم غور و خوض کریں تو روزوں کا معاملہ ہے. یہ روزے پہلے بہت کٹھن ہوا کرتے تھے. ایک شخص اگر مغرب کا وقت ہوتا، روزے افطار کا وقت ہوتا اور وہ نہ کھا پاتا تو اس کو مزید روزے کو پورا کرنا ہوتا یہاں تک کہ پھر دوبارہ مغرب کا وقت آ جائے. اللہ رب العالمین نے مزید تخفیف کر دی اور یہ کہا کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید ڈورا کالے ڈورے سے ممتاز نہ ہو جائے، یعنی سحر تک تم کھا سکتے ہو. اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں جو گزشتہ لوگوں پر سختی تھی، اور سختی اللہ نے نہیں کی تھی بلکہ ان کے سوال کرنے کی وجہ سے، مزید جو ہے وہ پوچھنے کی وجہ سے خود ان کے اوپر سختی ہو گئی. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ نے تو بنی اسرائیل کو محض یہ کہا تھا کہ ایک بچڑا ذبح کر دو، لیکن انہوں نے مزید استفسار کیا، سوال کیے، اللہ نے مزید جواب دیے. ان کو مزید جواب بھاری پڑ گئے. الغرض یہ کہ اللہ کا دین آسان ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین پر تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ ان الدین یسر، دین کیا ہے؟ آسان ہے. اور یہ آسانی کی چیز وہ ہے کہ جو خاص کسی عربی کے لیے نہیں ہے، خاص کسی شہر کے رہنے والے کے لیے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب کو ہدی للعالمین کا کیا کہا کہ یہ جہانوں والوں کے لیے ہدایت ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جو جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی انقباس نہیں ہے، کوئی ایسی بدھی اس کے اندر نہیں ہے جو کوئی شخص سلجھا نہ سکے. بلکہ اس کتاب کے ساتھ ہم نے ایک صاحب کتاب کو بھی بھیجا ہے. محض کوئی ایسی کسی مشینری کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ایک کیٹلاگ رکھ دی جاتی ہے، ایک بروشر رکھ دیا جاتا ہے، یا ایک بک رکھ دی جاتی ہے جس کو ہم گائیڈ بک کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے محض ایک گائیڈ بک نہیں دی ہم کو، بلکہ اس کے ساتھ ایک ایسے شخص کو بھیجا
کہ جس کے بارے میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہم صرف تمہیں کتاب ہی نہیں دے رہے بلکہ اس کے ساتھ ایک ایسی ہستی دے رہے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ جو تنگی کے لیے، جو تنگی بنانے کے لیے نہیں بھیجا ہم نے ان کو، مشکلات پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت بنا دیا۔ آپ اگر باعث رحمت نہیں ہوتے تو اللہ نے کیا فرمایا کہ نبی اگر آپ تنخو ہوتے یا آپ سخت مزاج ہوتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ لوگ تو آپ کے ارد سے چھٹ جاتے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ تو اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے بہت نرم باتیں ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ تنخو ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو یہ آپ کے گرد جو لوگ جمع ہیں، کون لوگ جمع تھے آپ کے گرد؟ صحابہ، دنیا کے بہترین ترین لوگ آپ کے ساتھ جمع تھے، جس کو آپ کی زبان میں آپ نے خود فرمایا کہ یہ بہترین خیر القرون ہے۔ جس کو نبی خیر القرون کہیں تو کیا اس خیر القرون سے بہتر کوئی قرن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس خیر القرون کے بہترین لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، تنخو ہوتے، تو جو لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں یہ آپ کے ساتھ نہیں رہ پاتے۔ الغرض یہ کہ نبی رحمت ہیں، آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے آئے ہیں، آپ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے نہیں آئے۔ آپ اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ آپ جہان والوں کے لیے رحمت ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب کبھی بھی اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم اپنے لیے مانگنے سے پہلے اپنے نبی کے لیے مانگتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، ان پر رحمت نازل فرما، اور ہمارے کوئی بھی وظائف نبی کو ہٹا کر نہیں، نبی کو شامل کر کے۔ ہم میں سے کوئی ندا کرنے والا ندا کرتا ہے، کوئی آذان دینے والا آذان دیتا ہے، کس بات کی شہادت دیتا ہے؟ اللہ کی الوہیت کی شہادت دینے کے بعد وہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اور یہ گواہی محض ایک فرد واحد کی گواہی نہیں ہوتی، بلکہ جہاں جہاں تک چرند پرند شجر و حجر سنتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کے لیے گواہ بن جائیں گے۔ اور جو لوگ اس مؤذن کے ساتھ ان الفاظوں کو دہراتے ہیں، گویا کہ وہ بھی اس کے لیے، ان کے لیے بھی وہ چیز اسی طرح سے باعث اجر ہے، باعث ثواب۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے جواب دینے کو فرض قرار دیا۔ الغرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے یہ وہ رحمت بھیجی ہے کہ جس کے باعث ہمارا دین آسان ہے، تو ہمیں اسی آسانی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ مزید اس کو مشکل بنانا، اس کو مزید تنگ کرنا، یا اس کے اندر مزید ایسی چیزیں ایڈ کر دینا جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے یقیناً دین جو ہے وہ مشکل تر ہو جائے گا، اور وہ پھر لوگوں کے لیے نہیں رہے گا، بلکہ جس طرح سے خاص مذاہب خاص لوگوں کے لیے ہیں،
اس پر عام لوگ عمل نہیں کر سکتے. آپ کسی عیسائی سے پوچھئے کہ جو تمہارے جو پوپ ہیں جو چیزیں یہ کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی اپنی تمام ڈیوٹیاں انجام دیتے ہوئے یہ سارے کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو وہ جو دین ہے وہ پریکٹیکل نہیں رہا. اللہ کا دین، دین اسلام پریکٹیکل دین ہے، عملی دین ہے کہ جس کو ہر وہ شخص کہ جو ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، عام شخص ہو یا خاص شخص ہو، غریب ہو یا امیر ہو، دنیا کے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اس پر آسانی سے عمل کر سکتا ہے. بدھسٹ کو دیکھ لیجیے آپ، گیرو کلر کا لباس پہنتے ہیں ان کے جو مربی ہوتے ہیں یا ان کے جو مذہبی اسکالرز ہوتے ہیں. ایک عام آدمی اس طرح کا لباس پہن کر دو چادروں کے اندر نہ تو اپنا خود کام کر سکتا ہے اور نہ کوئی اور دیگر کام انجام دے سکتا ہے. میں یہ چیز ان کے جو ایک خاص طبقہ ہے اس تک رہ گئی. بالکل اسی طرح سے اگر ہم سکھوں کو دیکھیں تو ان کی جو چیزیں ہیں یا انہوں نے جو اپنی رسمیں نکالی ہوئی ہیں اس پر بھی ان کے خاص مذہبی قسم کے جو لوگ ہیں وہ عمل کر سکتے ہیں. لیکن ان کا وہ طبقہ جو عام طبقہ ہے وہ اس طرح کی عیاشی جو ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. ہاں سوائے اس کے کہ اس کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا. الغرض یہ کہ اللہ کا دین وہ آسان دین ہے جو ہر ایک شخص کے لیے ہے اور ہر ایک شخص اس کے اوپر آسانی سے عمل کر سکتا ہے. یہ وہی حدیث دوبارہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آ رہے ہیں. گزشتہ جو حدیث تھی وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی اور یہ حدیث نمبر 84 یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں. لیکن امام بخاری اس کے لیے جو باب باندھ رہے ہیں وہ مسئلہ بھی مختلف ہے. وہاں پر یہ تھا کہ ایک عالم سے سوال کیا جائے، وہ سواری پر بھی ہو تو وہ جواب دے سکتا ہے. یہاں پر اس سے وہ مسئلہ اخذ کر رہے ہیں باب من اجاب الفتیہ باشارۃ الید والراس، کہ اگر کسی شخص سے کوئی سوال کیا جائے تو وہ جواب دے دے ہاتھ کے اشارے سے یا سر کے اشارے سے. اس چیز کا جواب عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل ان ارمي فاومى بيده قال ولا حرج. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے حج میں یہ سوال کیا گیا کہ میں نے ذبح کر دیا ہے اس سے پہلے کہ میں رمی کرتا، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے یہ اشارہ کیا کہ کوئی حرج نہیں ہے. ہاتھ سے اشارہ کر کے کیا کہا؟ کوئی حرج نہیں ہے. آپ اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ پہ اپنی اونٹنی پر جلوہ افروز تھے. صحیح بخاری میں نہیں ہے. الغرض قال حلقت قبل ان اصبح، ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی میں نے حلق کر دیا ہے، یعنی میں نے سر منڈوا دیا ہے اس سے پہلے کہ میں ذبح کرتا. فَأَوْمَى بِيَدِهِ وَلَا حَرَجْ آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب گویا کہ اب آپ جو ہے وہ ذبح کر دو. ہاتھ کے اشارے سے سمجھانا آپ کو یاد ہوگا مختلف جگہوں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا تھا. صحیح مسلم میں ہے آپ نے قیامت میں جب ذکر کیا تو آپ نے اپنی سبابہ اور وسطیٰ کو اٹھایا اور یہ کہا بعثت انا والساعة كهاتین، میں اور قیامت کس طرح بھیجے گئے ہیں. کیسے؟ جیسا کہ یہ سبابہ اور وسطیٰ ہے، ایک بیچ والی انگلی اور شہادت کی انگلی ہے، اس کے درمیان کوئی اور دوسری انگلی نہیں ہے. تو میرے بعد قیامت بالکل اس طرح واقع ہوگی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور بس میرے بعد تو قیامت ہی ہے. یا دوسری لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں اور قیامت بالکل قریب قریب ہے. آپ کو یاد ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک موقع پر مسلمین کی مثال بیان کی. آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمین کی مثال ایسی ہے فی تراحمہم و تعاطفہم، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے کے اعتبار سے، آپس میں ایک دوسرے پر شفقت کرنے کے اعتبار سے، جیسا کہ مثال ایک جسم کی ہے. ان اشتکا عینہ اشتکا راسہ، اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کے سر میں بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کا پورا جسم جو ہے اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. پھر آپ نے اسی چیز کو مزید وضاحت کرتے ہوئے بیان کیا کہ مسلم کی مثال ایسی ہے، مسلمین کی آپس میں کمثل البنیان، جیسا کہ مثال ایک دیوار کی ہے، یشد بعضہ بعضا، جس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے. پھر آپ نے فشبک بین اصابعہ، آپ نے اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیہ کی، اس طرح سے کر کے بتایا گویا کہ جیسے کہ یہ انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کو مضبوط کر رہی ہیں، بالکل اسی طرح مسلمین آپس میں ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا، صحیح بخاری نہیں ہے، کہ آپ نے ایلا کیا تھا اپنی ازواج سے. بہت طویل حدیث ہے. اس کے بعد جب آپ نے وہ ایلا ختم کیا اور آپ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے تو ایلا 1 مہینے کا کیا، آپ نے تو یہ کہا تھا کہ میں 1 مہینے تک اپنی بیویوں سے علیحدہ رہوں گا. ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں، ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں، اور گویا کہ ایک دن وہ کاؤنٹ کر رہی تھی، گن رہی تھی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے یہ فرمایا کہ مہینہ ایسا ہوتا ہے. آپ نے ایک مرتبہ انگلیاں کھول دی، اس کے بعد دوبارہ انگلیاں کھول دی، اس کے بعد دوبارہ انگلیاں کھول دی، گویا کہ مہینہ 30 دن کا بھی ہوتا ہے. پھر آپ نے دوبارہ فرمایا کہ مہینہ ایسے ہوتا ہے. آپ نے دوبارہ انگلیاں کھولی ایک مرتبہ، پھر بند کی، پھر دوبارہ کھولی، اور اس کے بعد پھر آپ نے جب تیسری مرتبہ ایسا کیا تو آپ نے اپنے ایک انگوٹھے کو جو ہے وہ دبا لیا اور یہ کہا گویا کہ 29 دن کا بھی مہینہ ہوتا ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی سمجھانے والا سمجھائے یا کوئی پڑھانے والا پڑھائے تو سمجھانے یا پڑھانے کے وہ تمام مختلف انداز جو کہ ایک ٹیچر، ایک استاد اپنے طلباء کے لیے اختیار کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام چیزیں بیان کی اور صحابہ نے ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہمارے لیے کہ ایک پڑھانے والا، ایک سمجھانے والا، اس کی غرض و غایت محض یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے جو اس کے سامعین ہیں وہ ان کے لیے چیزوں کو آسان کر دے. کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرے کہ جس کی بنیاد کے اوپر لوگ سمجھ جائیں، تو بسا اوقات آپ نے مثالیں دے کے بیان کیا، بسا اوقات آپ نے اشاروں سے سمجھایا، بسا اوقات آپ نے جو ہے وہ الفاظ کو کئی مرتبہ دوہرا کر جو ہے وہ ایک چیز کو سمجھایا. یا آپ کو ایک اور طریقہ یاد ہوگا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا ترمذی میں، صحیح یا معاذ، اب آپ خاموش ہو گئے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش، کیا معاملہ ہے؟ پھر آپ نے آواز دی، آپ خاموش ہو گئے. یا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی، یا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی آپ نے ایسے کیا تھا. تو ایک شخص کو متوجہ کرنے کے بعد جب کوئی شخص خاموش ہو جاتا ہے تو ساری کی ساری توجہات اس کی طرف مرکوز ہو جاتی ہیں کہ اب یہ شخص کیا کہنے والا ہے. یہ ایک انداز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بھی جو ہے وہ گویا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تعلیم دی. یا آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں نماز کے آخر میں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر،
آپ نے ایک صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کو یہ دعا یاد کرائی. آپ کسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیں اور اس کو کوئی دعا یاد کرائیں تو یقین جانیے کہ اس کی تمام توجہ جو ہے وہ آپ کی طرف ہوگی. تمام توجہ آپ کی طرف ہوگی تو یہ بہت سہل ہو جائے گا اس کے لیے کوئی بات یاد کرنا. اور صحابی کیا کہتے ہیں یعلمنا کما یعلمنا السورۃ من القرآن. آپ نے یہ دعا اس طرح یاد کرائی، ایسے یاد کرائی گویا کہ آپ کوئی قرآن مجید کی سورت یاد کرا رہے ہیں. اتنی زیادہ توجہ دیتے ہوئے کام کو کرنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. جہاں پر آپ نے جو بات کہی، جس طرح سے کہی، الغرض یہ کہ آپ کی تیوریوں کے اندر بل آنا، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ، آپ کی بانچیں کھل جانا یا آپ کے دانت نظر آ جانا، یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو انہوں نے نقل کر. کوئی بھی چیز جو ہے وہ چھوڑی نہیں، کوئی بھی چیز جو ہے وہ رہی نہیں. الغرض میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ دعا کتنی اہم ہوگی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر جو ہے وہ اہتمام سے اس کو سکھایا مسلمین کو. لیکن یہ آپ لوگ ہیں کہ اللہ نے آپ لوگوں کو توفیق دی ہے کہ وہ آپ اپنی نمازوں میں اس دعا کو پڑھ رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے. آپ جائیے دیکھیے کون کون لوگ ہیں گنتی کے لوگ کہ جو اس کو پڑھ رہے ہیں. الغرض اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سمعت ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حدیث نمبر 85 ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقبض العلم ویظہر الجہل والفتن. علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اور فتنے خوب پھیل جائیں گے. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے. شاید کوئی یہ سمجھے کہ یہ 2 الگ چیزیں ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. کہ جب علم اٹھ جاتا ہے اس کے بعد کیا بچ جاتا ہے؟ جہالت بچ جاتی ہے، اس کے بعد شر اور فتن بچ جاتا ہے. لیکن جب تک کہ وہ لوگ جو کہ سنجیدہ ہیں، صاحب علم ہیں، چیزوں کو ان کی جگہ پہ رکھنا جانتے ہیں، لوگوں کے درمیان صحیح فیصلے کر سکتے ہیں، لوگ ان کی صلاحیتوں سے واقف ہیں، وہ عادل ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کس معاملے کو کس طرح سے فیصلہ کرنا ہے اور کس چیز کو کس جگہ پہ رکھنا ہے. جب تک ایسے لوگ موجود رہتے ہیں علم بھی باقی رہتا ہے، لوگوں میں فتنے اور فساد بھی ختم ہوتے رہتے ہیں اور جہالت کا وہ قلعہ کما کرتے رہتے ہیں. الغرض آگے فرمایا وَيَكْثُرُ الْجَهْلُ وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ. جہالت بہت بڑھ جائے گی اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا. قیل یا رسول اللہ وما الحرج. کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتا دیجئے کہ حرج کیا ہے. حرج حلوے والی ایسے نہیں، حرج 2 چشمی ہیں. فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ایسے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گویا کہ آپ کی مراد قتل ہے. کیا کہ قتل بہت زیادہ ہو جائیں گے. کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ حرج بڑھ جائے گا، جہل بڑھ جائے گا، فتنے بڑھ جائیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا اور قتل جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گا. اور ایک اور روایت کے اندر جو آپ کو یاد ہوگی کہ قاتل کو نہیں معلوم ہوگا
کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور ایک مقتول بھی نہیں جان پائے گا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد دوسری ہر دن، ہر ہفتے، ہر مہینے ہمارے پاس ایسی خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلاں جگہ فلاں بم بلاسٹ ہو گیا، یا فلاں جگہ فلاں خودکش حملہ ہو گیا۔ الغرض لوگ مر رہے ہیں، ان مرنے والوں کو نہیں معلوم کہ وہ کیوں مر رہے ہیں، مارنے والوں کو نہیں معلوم کیوں مار رہے ہیں وہ، اس لیے کہ وہ صرف اعلی کار بنے ہیں۔ ایک آلہ جو ہے، جب آپ اس سے کام لیتے ہیں تو اس آلے کو نہیں معلوم ہوتا کہ اسے کیا کام لیا جائے۔ بالکل کسی جانور کی طرح کہ اگر اس کے ہاتھ پر پٹی باندھی جائے کسی اونٹ کے یا کسی بیل کے، اور اس کو پانی ڈھونے کے کام میں لیا جائے، کسی کنویں کے یا چکی کے گرد اس کو باندھ دیا جائے، وہ چل رہا ہے، اس کو نہیں معلوم تو اس سے کیا کام لیا جائے۔ بالکل اسی طرح ایک آلے کے طور پر لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے قتل کے لیے۔ ان کو نہیں معلوم کہ وہ حرام موت مر رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ ان کی جان جو جا رہی ہے وہ محض حرام موت جا رہی ہے۔ کسی بھی ایسے قتال میں حصہ لینا کہ جس کی غرض و غایت اعلی کلمۃ الحق نہ ہو، وہ اللہ کی راہ میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قاتل لتكون کلمۃ اللہ العلیٰ فهو فی سبیل اللہ۔ جو شخص اس لیے قتال کرے، اس لیے لڑے کہ اللہ کا بول والا ہوگا، اللہ کا دین نافذ ہوگا، اللہ کی شریعت کو وفا کیا جائے گا، تو یہ لڑنا اللہ کی راہ میں لڑنا ہے۔ اگر کوئی شخص حق خود ارادیت کے لیے لڑے، اپنے وطن کا بول بالا کرنے کے لیے لڑے، اپنے کنبے، اپنی قوم، اپنی نسل کے لیے لڑے، یا اپنے جغرافیائی خطے کے لیے لڑے، یا کسی اور عصبیت کی خاطر لڑے، یہ تمام لڑنا اسلام کے لیے نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری کی ساری محنتیں، کاوشیں، جد و جہدیں اللہ کے ہاں ان کے لیے کوئی اجر ملنے والا نہیں۔ الغرض یہ کہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو صرف کرنا، اور ان لوگوں کو پہچاننا کہ کون اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وہ دین خالص ہے، ملاوٹی دین نہیں ہے جو ما انزل اللہ نازل ہوا ہے۔ اور ایسی تمام حکومتوں کا یا ایسے تمام لوگوں کا اعلی کار بننا کہ جن کا مقصد محض لوگوں کو ایک آلے اور ایک اسٹیمٹ کے تحت استعمال کرنا ہے، گویا کہ بے وقوفی ہے، حماقت ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ یہ وہ حکومتیں ہیں موجودہ زمانے میں کہ وہ چاہے اسلام کا نام لیتی ہوں، لیکن جماعت المسلمین یہ سمجھتی ہے کہ وہ حکومتیں محض حکومت بالفعل ہیں، حکومت بالحق نہیں ہے۔ حکومت بالفعل اور حکومت بالحق، اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک وہ حکومت ہے کہ جو اپنے سیاسی کاروبار کے اعتبار سے یا انتظامی معاملات کے اعتبار سے فعلی طور پر محض حکومت ہے، اس لیے کہ وہ جو کارہائے نمایاں انجام دیتی ہے یا جو وہ انتظام انجام دیتی ہے وہ ایک حکومت انجام دیتی ہے۔ لیکن حکومت جو بالحق ہے اس کا کاز یہ نہیں ہوتا، اس کا غرض و غایت یہ نہیں ہوتا، اس کی غرض و غایت اللہ کے دین کا نفاذ ہوتا ہے، اس کی غرض و غایت اللہ کی شریعت کا نفاذ ہوتا ہے،
اس کا محور اور مقصد محض یہ ہوتا ہے کہ تاکہ احکامات شریعت کا نفاذ کیا جا سکے. اس کا سبب، اس کے بپا کرنے کا سبب محض یہ ہوتا ہے کہ تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر زندگی گزاری جائے. اس کی غرض و غایت محض یہ ہوتی ہے کہ تاکہ دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دیا جائے، وہ تمام جڑیں کاٹ دی جائے کہ جہاں سے فتنہ ابھر سکتا ہے، جہاں سے شر کی قوت کو تقویت مل سکتی ہے، اس کو خوراک مل سکتی ہے، ایسے تمام راستوں کو بند کر دیا جائے، ایسے تمام دروازوں کو توڑ دیا جائے. یہ اس مملکت کا کام ہے کہ جو حکومت بالحق ہوتی ہے. الغرض کہ وہ تمام حکومتیں جو حکومتیں بالفعل ہیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں اور یقیناً سمجھتے ہیں کہ موجودہ دنیا کے اندر جو حکومتیں ہیں وہ طاغوتی حکومتیں ہیں، ان کی غرض و غایت یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا دین نافذ کریں، وہ استبدادی بادشاہتیں ہیں یا وہ آمریتیں ہیں یا وہ فوجی جرنیلوں کی حکومتیں ہیں یا وہ راہبوں مولویوں کی پاپائیت کہہ لیجئے یا اور کسی قسم کی تھیوریکریسی ہیں. یہ وہ تمام دنیا کی جو حکومتیں ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم قلعدم کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت بالحق جس کی غرض و غایت یہ ہے، جس کا محور و منشا یہ ہے کہ اللہ کا دین نافذ ہو، وہ اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. اور وہی حکومت ہوگی کہ جو امن قائم کرے گی. اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام سے قبل اللہ رب العالمین مومنین کو یہ توفیق دے گا کہ وہ اس طرز پر حکومت کریں گے، خلافت قائم کریں گے جو اللہ رب العالمین کا طرز ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اس کو ہم خلافت علی منہاج النبوہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. وہ جب دور آئے گا تو اس دور کے اندر یہ قتل و غارت گری ختم ہو جائے گی، دنیا میں امن قائم ہوگا، دنیا کے اندر فراوانی ہوگی. حتیٰ کہ ایک شخص اگر صدقہ لے کے نکلے گا تو کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس کو قبول کرے. اور یہ وہ تمام چیزیں جو فتن اور شر کی جو چیزیں ہیں وہ یہ سب ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز. اور یہ اللہ کسی اور کو توفیق نہیں دے گا، یہ ان لوگوں کو توفیق دے گا کہ جو اللہ کے دین پر عمل کریں گے، صحیح معنوں میں اسلام کو اپنے اوپر نافذ کریں گے اور اس چیز کو وہ آگے پھیلائیں گے. الغرض جو حدیث نمبر 86 آپ سنیں گے وہ روایت ہے اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے. ان اسماء قالت اتیت عائشہ وهي تصلی. اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور وہ نماز پڑھ رہی تھی. فقلت ما شأن الناس، میں نے کہا کہ لوگوں کا کیا معاملہ ہے. فاشارت الى السماء، انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا. آپ کو یاد ہوگا یہ کس موقع کے لیے حدیث ہے، یعنی اس وقت سورج گہن ہوا ہوا اور مسلمین صلاۃ الکسوف ادا کر رہے ہیں. آج بھی مسلمین صلاۃ الکسوف ادا کرتے ہیں اور اس کو فرض سمجھتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسا مذہب یا مسلک موجود نہیں ہے کہ جو صلاۃ الکسوف یا صلاۃ الکسوف کو فرض سمجھتا ہے. ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ فرض نماز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کا حکم دیا ہے اور یہ پڑھی جائے گی اور اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. الغرض اس وقت میں مسلمین نماز پڑھ رہے تھے. عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ان کی بہن ہے دیکھا تو پوچھا کیا معاملہ ہے. مگر ایسے وقت میں نماز پڑھنا کہ جس وقت میں نماز ادا نہیں کی جاتی، لوگ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے. فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ، لوگ کھڑے ہوئے ہیں. فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ، حضرت عائشہ نے کہا سبحان اللہ، نماز پڑھ رہی تھی.
نماز میں تو یہ ہو سکتا ہے کوئی سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو دوبارہ یاد دلاؤں گا، جو باب باندھا ہے وہ اشارہ، یعنی علم کے ذریعے سے کسی شخص کو اشارہ کر کے سمجھا دینا، وہ مراد لے رہے ہیں اس حدیث سے۔ قلت آیا، میں نے کہا نشانی ہے، فاشارت برأسها ای نعم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سر کے اشارے سے اشارہ کرتے ہوئے کہا ہاں یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاته، کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، بخاری سے مسلم کی حدیث، ان پر گہن کسی شخص کی موت یا اس کی حیات کی وجہ سے نہیں لگتا۔ لوگوں کے اندر آج بھی یہ توہم پرستی موجود ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو، ایسے بچوں کو کہ جو ذرا اب نارمل ہوتے ہیں، ان کو گاڑ دیتے ہیں زمین کے اوپر آدھا، اور اس کے بعد ان کو یہ اس کی شعائیں لگاتے ہیں کہ اس سے یہ صحیح ہو جائے گا، یا اور ہندوؤں میں یا بدھسٹ میں اور دیگر لوگوں میں عجیب عجیب قسم کی جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ چیزیں جوڑی جاتی ہیں۔ اس وقت میں بھی ایسا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے شاید اگر کوئی بڑا آدمی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ گہن لگتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ میں آپ کو صرف یاد دلاؤں گا، آپ بہت غمگین تھے، لیکن اس غم کے باوجود آپ یہ کہہ رہے تھے، کیا آپ یہ فرما رہے تھے، ان العین دمع والقلب حزین، کہ دل بہت رنجیدہ ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، کسی کا لخت جگر کا چلے گا، اور بیٹا ہو وہ بھی ایک بیٹا اللہ نے دیا ہو اور اس کو اللہ رب العالمین لے لے۔ اصل میں یہ تکلیف وہ لوگ جانتے ہیں زیادہ کہ جن کو اللہ رب العالمین نے یا تو اولاد دی نہ ہو، اور اگر دی ہو اس کے بعد لے لے، اس کا غم صرف وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، القلب حزین، دل جو ہے وہ غمگین ہے اور آنکھیں اشکبار ہیں، ولا نقول الا ما يرضى ربنا، ہم وہی کہیں گے کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالیں گے جس سے رب ناراض ہو جائے۔ الغرض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید کسی بڑے شخص کے دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے یہ سورج یا چاند میں گہن لگتا ہے، تو جب اس وقت گہن لگا تو لوگوں میں یہ توہم پرستی کا آ جانا عین ممکن تھا۔ اللہ کے نبی قام خطیباً، آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں میں خطبہ دیا۔ نبی کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام ایسی جاہلانہ رسوم یا ایسی توہم پرستی کہ جس سے لوگ اللہ رب العالمین کی طرف سے دھیان ہٹ کے، توجہ ہٹ کے اور دوسرے لوگوں کی طرف چلے جائے۔ نبی جب بھی آتا ہے وہ ایسی تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ ان دونوں میں جو گہن لگتا ہے وہ کسی موت یا کسی شخص کی موت یا کسی کی حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، ولیکن اللہ، لیکن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، یخفف بها عبادہ، اللہ اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو ڈراتا ہے، اپنے لوگوں کو ڈراتا ہے کہ جب میں چاند اور سورج جیسی جو بھرپور قوتیں ہیں ان کو کہلا سکتا ہوں تو تم میرے نزدیک کیا ہو؟ جب ان کے نور کو میں زائل کر سکتا ہوں، ان کے نور کو میں مان کر سکتا ہوں کچھ وقت کے لیے، تو تم میرے لیے کیا ہو؟ کچھ نہیں۔ تو الغرض یہ کہ ہمیں اللہ سے ڈر جانا چاہیے اس وقت، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے مساجد میں آ گئے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرتے ہوئے آ گئے تھے اور مسلمین کو نماز پڑھا رہے تھے۔ فقمت حتى تجلاني الغشی، کہتے ہیں کہ میں اس قدر کھڑی رہی کہ مجھے غشی آ گئی، نماز بہت طویل ہوتی تھی۔ فجعلت اصب على راس الماء،
تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی. فحمد اللہ عز وجل وَأَثْنَى عَلَيْهِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فحمد اللہ عز وجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَثْنَى عَلَيْهِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی اور اس کی ثنا بیان کی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا کہ جب آپ حمد بیان کرتے تو اللہ کی مزید تعریف بیان کرتے تھے. ثم قال ما من شيء لم اكن اريده الا رايته في مقامي. کوئی چیز ایسی باقی نہیں بچی ہے کہ جس کو دیکھنا ہو مگر میں نے آج اپنے اس مقام پہ نماز پڑھاتے کے دوران مجھے اللہ نے دکھا دیا ہے. حتی الجنت والنار، یہاں تک کہ مجھے جنت بھی دکھائی گئی اور مجھے دوزخ بھی دکھائی گئی. فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ تمہیں تمہاری قبروں میں ضرور آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا. یہاں پر بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں قبروں میں کچھ نہیں ہوگا. جانتے ہیں نا آپ لوگ، ایسے لوگ قرآن مجید کے ہی منکر ہیں اور احادیث کے ایک ذخیرے کے منکر ہیں. میں احادیث کے منکر نہیں ہوں، ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے احادیث کا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، قبر میں سوال ہوتے ہیں، قبر میں اس کو اٹھایا جاتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں، دیگر تمام معاملات ہیں. وہ ایک حدیث کے بہت بڑے ذخیرے کے منکر ہیں. کسی ایک حدیث کا منکر ہونا یا کسی ایک آیت کا منکر ہونا بھی ہم اسی طرح سمجھتے ہیں جیسا کہ کئی حدیثوں کا منکر ہونا. ہم اس میں کوئی فرق نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بات کا انکار، اللہ تعالیٰ کی کسی ایک آیت کا انکار، ہم یہ سمجھتے ہیں انکار ہے اور وہ کفر ہے، چاہے ایک آیت کا کیا جائے یا کئی آیات کا کیا جائے. الغرض تمہیں تمہاری قبروں میں آزمایا جائے گا. مثل او قال قریب، یا آپ ایسے کے مثل کہا لا ادری ای ذلک قالت اسماء، میں نہیں جان سکا کہ اسماء نے کیا کہا. من فتنة المسیح الدجال، اور آپ نے فتنہ مسیح الدجال کا بھی ذکر کیا. یقال ما علمک بهذا الرجل، اور پھر آپ نے قبر کے متعلق ارشاد کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ پوچھا جائے گا تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے. فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ لَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا قَالَتْ أَسْمَاءَ. صحابیہ کہتی ہیں فاطمہ کہ رہا معاملہ مومن کا یا موقن کا، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، یقین کرنے والا. موقن کے معنی بھی وہی ہیں اور مومن کے معنی بھی وہی ہیں. میں نہیں جانتی کہ اسماء نے ان دونوں الفاظ میں سے کیا کہا تھا. یعنی ان کو جو دونوں الفاظ یاد ہیں دونوں بیان کر دیے کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ یا تو مومن کہا تھا یا موقن کہا تھا، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک کہا تھا. الغرض لا ادری بأيهما قالت اسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا ومحمد ثلاثة. الغرض وہ شخص کہ جو مومن ہوگا وہ یہ کہے گا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ محمد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اس کو یہ توفیق دے گا کہ وہ یہ الفاظ کہے گا. یہ ہمارے پاس واضح دلائل لے کر آئے، کھلی ہدایت لے کر آئے. ہم نے ان کی بات کو سنا، اس کا جواب دیا اور ہم نے ان کی اتباع کی. دیکھیں کوئی شخص سنے گا تو اتباع کرے گا، لیکن کوئی شخص سنے ہی نہیں اتباع کیا کرے گا. آپ کو جواب کون دے گا؟ جواب وہ دے گا جو سنے گا. کسی آپ بہرے سے کہہ دیں کوئی بات پکار کے کہیں، وہ آپ کی بات کو سنے گا جب وہ پیٹ موڑ کے جا رہا ہے؟ نہیں سنے گا. تو الغرض یہ کہ سننا محض اس پر اتباع نہیں ہے، بلکہ واتبعنا، ہم نے آپ کی اتباع بھی کی، آپ کی پیروی کی، آپ کے نقش قدم پر چلے. اور وہ محمد ہے، وہ شخص یہ 3 مرتبہ کہے گا. فَيَقُولُ نَمْ صَالِحًا، اس سے کہا جائے گا کہ ایک نیکوکار شخص کی طرح سو جاؤ. قَدْ عَلِمْنَا إِن كُنْتَ لَمُوقِنًا بِهِ، اور یقیناً ہم جانتے تھے کہ تم ان پر ایمان لے کر آئے تھے، تم ان پر یقین رکھتے تھے.
تو اللہ کے بندو یہ توفیق ان لوگوں کو ملے گی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے اور اللہ رب العالمین کے فرامین پہ عمل کریں گے. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ، رہا معاملہ منافق کا یا شک کرنے والے کا، لا ادری اَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ، میں نہیں جانتی. صحابیہ کہتی ہیں کہ اسماء نے کون سے الفاظ کہے تھے، یا تو منافق کہا تھا یا مرتاب کہا تھا. دونوں کے معنی سیم ہیں، دونوں کے معنی ایک ایک ہیں. منافق اور مرتاب، منافق بھی شک کرنے والا ہوتا ہے اور مرتاب بھی شک کرنے والا ہوتا ہے. فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، وہ یہ کہے گا میں نہیں جانتا. سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ، میں نے لوگوں سے سنا کہ وہ کچھ کہا کرتے تھے، میں بھی وہ کہنے لگا. کہتے نا بھائی آپ کیوں مسلم ہو؟ میں اس لیے مسلم ہوں کہ میں مسلم گھرانے میں پیدا ہوں. ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اسلام بائی چوائس بنا، اسلام کو انہوں نے انتخاب کیا. اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اسلام جو ہے انہوں نے اسلام کو چوائس نہیں کیا، اسلام کو منتخب نہیں کیا، بلکہ ان کو موروثی اسلام مل گیا. ان کو قدر نہیں ہے کہ اسلام کیا ہوتا تھا، ان کو قدر نہیں ہے کہ اسلام کیا ہوتا ہے. مسلمان کس لیے؟ اس لیے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اس لیے کان میں اذان ہو گئی اور دیگر جو رسومات مسلمان کرتے ہیں وہ انجام دے دی گئی، یا تدفین کے وقت وہ تمام کام ہو گئے کہ جو مسلمانوں کے ہاں ہوتے ہیں. کیا کہا منافق؟ کیا کہے گا کہ لوگ جو کہا کرتے تھے میں نے بھی وہ کہہ دیا. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں، ہم نے کلمہ شہادت پڑھا ہے، رب کی الوہیت کا اقرار کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے. اس رسالت کا اقرار کرنا یا اس الوہیت کا اقرار کرنا دل اور جان کی گہرائیوں کے ساتھ ہوگا تو ان اللہ قابل قبول ہے. اگر محض کسی کے کہہ لینے یا اس کے سن لینے سے ہوگا تو شمار پھر ایمان والوں میں نہیں ہوگا بلکہ منافقین میں ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ ایمان و اسلام کا کرے. اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.